بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پاک کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا، تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین میں اپنا نائب بنایا اور وہ قتل و غارت گیری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ عزوجل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندہ پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ 3 فرشتے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت منقول ہیں، انہیں اللہ عزوجل نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجاڑ محل آصف زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اسی محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی، جس کے علاوہ بادشاہ کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروقہ تھا، جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی بطروقہ محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئی۔ جب انہوں نے بطروقہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ شہزادی بطروقہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہوئے، مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفہ وقفہ سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہرکارے دڑائے جو دنیا کے بہترین حکموں کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہیں۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت اور ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔
ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اس میں آدم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت اور ماروت نے اپنا بیس طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سینگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھوں میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا ایک تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکمہ کے نام سے کروایا، جو بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے تھے۔ بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطربقہ کے کمرے میں پہنچا۔ ہاروت اور ماروت نے شہزادی بطربقہ کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئی تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بڑی میز پر گول شیشہ نصب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشالیں بجھا دی اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطربقہ کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کی دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسہری پر چڑھ گیا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہ ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً تندرست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دی اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک دم دھونی میں آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آگ کے شعلے نے اسے جلایا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ ناگ کے جلنے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ اب ہم انہیں کچھ دوائیاں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائے گی۔ اگلے روز ہاروت و ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندوں میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخ سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت و ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور کچھ دیر دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت و ماروت نے عود عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرہانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت و ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔
हारूत व मारूत ने इसमें आज़म जारी रखा। शहजादी कुछ देर तड़पने के बाद उठकर बैठ गई। बादशाह ने खुशी से झूमते हुए बेटी को गले से लगा लिया। तो मेरे दोस्तों, ये था अल्लाह पाक के दो फरिश्ते हारूत और मारूत का वाक़या, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से बादशाह की बेटी का इलाज किया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।